میں اس کو ایک لپڑ ماروں نا تو یہ الٹا ہو جائے. آپ کا منہ پہلے بھی کالا کیا تھا، اب بھی آپ کا منہ کالا کریں گے. اور گال سنا ہے اور کنجرا اور گال سنا ہے رمضان کے بچے کتے کے بچے سنو کتے کے بچے تمہارے کالے کردار والا یہ ساری دنیا کو پتا ہے. اور کتے کے بچے تھوڑا بس کر دے یار بس کر دے. امریکہ کے پٹھو بنے میں ہم ایکچولی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز جمیل صاحب لوگ جو ہے ان کی حرمت کرتے ہو. جمیل صاحب یوسف صاحب حرمت کرتے ہو. حرمت کرتے ہو مجھے کچھ تمہاری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں یار. پلیز سن لو پلیز. وہ کہتے ہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے جی 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 بالکل بات کے یہی تو میں رہ رہا ہوں کہ سرکاری صاحب کو یہ ابھی خواجہ صاحب اب بات کر رہے ہیں، بات ہو رہے ہیں، خواجہ صاحب تمیز ہونی چاہیے. ذلیل آدمی، کتا، خبیث، فلودہ پٹھا، گنا گنا ایسے گاندھی لوگوں کو بے غیرت کا لفظ جو ہے یہ جی بڑا مہذب لفظ ہے. یہ اخوندزادہ چٹان اسی سے سیکھ کے آئے ہوئے ہیں. اگر ان کا چیئرمین اس طرح کا بے غیرت نہ ہو اور اب یہ ایسی باتیں نہ کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اس کا ذکر کیا، اور اس مقام پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا روب، دبدبہ، سطوت اور شان و شوکت ملکہ سبا بلقیس کے دل میں بٹھا دی. اور وہ آپ نے ایک خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، تو اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا اور فرمایا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ایک خط ہے. وَإِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری تو نہیں ہے قرآن پاک میں، مگر بسم اللہ کا لفظ موجود ہے. اور یہ حضرت السلام کے طوفان کے وقت کا جملہ ہے جو انہوں نے فرمایا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ جب کشتی چلنے لگی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور آپ نے یہ پڑھی. گویا قرآنی فلسفے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نبی اور رسول جو بادشاہ بھی تھے وہ جب غیر مسلم حکمرانوں کو خطوط لکھتے تھے تو اس خطوط کے سر فہرست بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے، اور اس کے بعد انہیں دین کی طرف، حق کی طرف بلاتے تھے. اور پھر وہ ان کے خطوط ایسے اثر کرتے تھے ان حکمرانوں پر کہ وہ مطیع اور فرمانبردار ہو کر چلے آتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے چلتے وقت یہ پڑھا تھا تو رب العالمین نے اس کشتی کی حفاظت فرمائی، اور وہ طوفان کہ جس سے روئے زمین کا ایک ذرہ بھی محفوظ نہیں تھا، اتنا بڑا طوفان، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، درختوں سے پانی، پہاڑوں سے پانی، یہاں تک کہ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب کے مر گیا تھا، مگر بسم اللہ کی برکت سے جو کشتی میں بیٹھے تھے رب نے ان کی حفاظت فرمائی. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پرائم ٹائم میں ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں ہمارے اینکر حضرات بھی اور اس میں اظہار خیال کرنے والے شخصیات بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گالی گلوچ، دست و گریبان، ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اینکر حضرات اور جو ٹاک شوز میں گفتگو کرنے والے سیاسی مذہبی شخصیات ہوتی ہیں
وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ کا تقدس کا خیال رکھیں، محبت سے بات کریں، پیار سے اختلاف کریں، دلائل سے گفتگو کریں، ایک دوسرے پر اعتراضات، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے سے دست و گرباں ہونا اور ایک دوسرے پر غداری اور کفر اور منافقت کے فتوے لگانا، یہ سجدہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد۔ اور اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے اس روش کو، اس عادت کو، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بد اخلاقی، بد کلامی کا کوئی جواز نہیں رہتا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 21 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ میں پھر اینکر حضرات اور ٹاک شوز میں گفتگو کرنے والی شخصیات کو دعوت فکر دوں گا کہ اپنے پروگرام شروع کرنے سے پہلے 21 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ پورے پروگرام کے دوران شیطان ان سے دور رہے اور آپ لوگ شیطان سے محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو ابتر، کہ جس ذیشان کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ پانی پیو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ تو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی اور شیطان تمہارے کھانے اور پینے میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کلپ کو اتنا شیئر کریں کہ میرا یہ درد مندانہ یہ اپیل، میری درد مندانہ درخواست ان احباب تک، ان لوگوں تک، ان شخصیات تک پہنچ جائے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد گالم گلوچ اور بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں۔ میں یہ درخواست کروں گا، درد مندانہ درخواست کروں گا کہ پرائم ٹائم میں جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اخلاقیات اور کردار کو تعمیر کرنے میں بڑا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ ان ٹاک شوز میں بے صبری، لڑائی جھگڑا اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ قوم کے نوجوانوں کے کردار میں عدم برداشت، عدم صبر، ذلت و اہانت ایک دوسرے کی، یہ آپ ان کو انجیکٹ کر رہے ہیں، ان کی روح میں، ان کے خون میں آپ اتار رہے ہیں۔ آئیے اس معاشرے کو سنوارنے کی ذمہ داری نہ صرف آپ پر ہے، نہ صرف مجھ پر ہے۔ اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے گھر میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر تعلیمی اداروں میں اساتذہ کو قوم کے اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر مسجد میں ممبر و محراب کے جو وارث ہیں، جو واعظ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، ان پر ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو علمی، فکری، اخلاقی طور پر تعمیر کریں۔ اور پھر ان سب تینوں اکائیوں سے بڑھ کر جس کی ذمہ داری ہے وہ ہے ہمارا میڈیا۔ میڈیا آئینہ ہوتا ہے کسی قوم کا، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ جو میڈیا مالکان ہیں وہ پرائم ٹائم میں ٹاک شوز میں ان لوگوں کو بٹھائیں کہ جن میں علم ہو، فکر ہو، اخلاق ہو، صبر ہو، تحمل ہو اور سوال و جواب کا اسلوب جانتے ہوں۔ اور برائے مہربانی ہماری پارلیمنٹ، ہماری سینٹ، ہماری صوبائی اسمبلی ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد سیاستدانوں کی موجود ہے۔ آپ ان سیاستدانوں کو ٹاک شوز میں بٹھائیے کہ جو قوم کی سیاسی، فکری اور اخلاقی سوچ کو تعمیر کرنے میں کردار ادا کر سکیں۔ اور ان مذہبی لوگوں کو ٹاک شوز میں بٹھائیے
کہ جن کے پاس دین کا علم بھی ہو، دنیا کا علم بھی ہو، اور ان دونوں علوم کے ساتھ ان کی سوچ میں عالمینی وسعت بھی موجود ہو، تاکہ وہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے قوم کے فکر اور کردار کو تعمیر کرنے والے بن سکیں۔ میں باری دیگر یہ درخواست کروں گا، خدا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد مت لڑا کریں، مت بد اخلاقی کریں، مت ایک دوسرے کو گالی دیں، اور اگر آپ اپنے اس اسلوب گفتگو کو چھوڑ نہیں سکتے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی شان کام کے طور پر پرعظمت کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔